بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 فیڈرل بورڈ کا یونٹ 2 ریکریشن اینڈ سپورٹس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یونٹ 2 کے اندر آج ہم جس موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہے لیئر ایکٹیویٹیز، یعنی تفریحی سرگرمیاں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن آف لیئر ایکٹیویٹیز۔ لیئر مینس دا ٹائم وین پیپل آر فری فرام ورک، اسٹڈی اور ڈیلی رسپانسبلٹیز۔ لیئر کا مطلب ہے کہ لوگوں کے وہ لمحات جب وہ اپنے کام کاج سے، اپنی پڑھائی سے یا روزمرہ کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان دس فری ٹائم، وہ اپنی اس فری ٹائم کے اندر پیپل انگیج ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز فار فن، ریلیکسیشن اینڈ ہیپینس۔ لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تفریح میں، سکون حاصل کرنے میں اور خوشی کے لمحات گزارنے میں صرف کرتے ہیں۔ دیز ایکٹیویٹیز may include sports, traveling, attending cultural festival or simply spending time with family and friends۔ لوگ اپنے فرصت کے لمحات میں سپورٹس کرتے ہیں، یعنی کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں، سفر و سیر و سیاحت کرتے ہیں یا کچھ ثقافتی فیسٹیولز اٹینڈ کرتے ہیں، اور یا پھر سب سے سادہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے فیملی اور دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ لیئر از ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹ ریڈیوسز اسٹریس، امپرووز ہیلتھ اینڈ برنگز جوائے ٹو لائف۔ تفریح بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے، صحت میں بہتری آتی ہے اور زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ In Pakistan, Layer also shows our cultural diversity as people enjoy both modern and traditional activities۔ پاکستان میں تفریح ہماری ثقافتی رنگا رنگی کو بھی ظاہر کرتی ہے، جہاں لوگ جدید اور روایتی دونوں طرح کی سرگرمیوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے امپورٹینس آف لیئر ایکٹیویٹیز، تفریحی سرگرمیوں کی اہمیت۔ لیئر ایکٹیویٹیز آر ویری امپورٹینٹ ان ہیومن لائف۔ انسانی زندگی میں یہ تفریحی سرگرمیاں بہت ہی اہمیت کی عامل ہیں۔ دے ناٹ اونلی گیو اس امیوزمنٹ اینڈ جوائے بٹ آلسو امپروو آور کوالٹی آف لائف۔ یہ نہ صرف ہمیں خوشی اور مزہ فراہم کرتی ہیں بلکہ ہماری زندگی کے معیار کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ بائی ٹیکنگ پارٹ ان اسپورٹس، کھیلوں میں حصہ لینے سے، فیسٹیولز کے اندر، مختلف قسم کے میلوں وغیرہ میں، اور سوشل گیدرنگ یا پھر سماجی جو گیدرنگز ہیں، تقریبات ہیں، ان میں حصہ لینے سے پیپل میک اسٹرانگ سوشل بانڈز اینڈ فرینڈشپس۔ تو لوگ اس سے اپنے درمیان مضبوط رشتے بناتے ہیں اور دوستی پیدا کرتے ہیں۔ لیئر آلسو ہیلپس ان فزیکل فٹنس۔ یہ جو تفریح سرگرمیاں ہیں یہ مدد فراہم کرتی ہیں کہ آپ فزیکل فٹنس حاصل کریں۔ اینڈ امپروو مینٹل ہیلتھ بائی ریڈیوسنگ اسٹریس۔ اچھا، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ پروٹیکٹس our cultural traditions and creates unity in the community۔ اچھا، جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ثقافتی روایات کو بھی یہ محفوظ بناتی ہیں اور معاشرت میں اتحاد پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ایک چیز آپ دیکھیں ہماری ثقافت کے اندر دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، تو ہم اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے اندر اس کو شفٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری ثقافت
اور ثقافتی روایات بھی محفوظ ہوتی ہیں. ان شارٹ, لیئر ایڈز بیوٹی, بیلنس اینڈ میننگ ٹو آور لائفس. مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریح ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے, زندگی میں توازن قائم کرتی ہے اور زندگی کو بامقصد بناتی ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے فزیکل فٹنس. جیسا کہ ہم پچھلی سلائڈ میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ لیئر ایکٹیویٹیز سے ہمیں فزیکل فٹنس ملتی ہے, تبھی تھوڑا اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اسپورٹس اینڈ فزیکل ایکٹیویٹیز ڈیورنگ لیئر ٹائم کیپ آور باڈی اسٹرانگ اینڈ ہیلدی. اسپورٹس اور فزیکل ایکٹیویٹی, جسمانی سرگرمیاں اور کھیل کود جو ہم اپنے فری وقت میں کرتے ہیں, وہ ہماری باڈی کو مضبوط بناتی ہے اور ہمیں صحت مند رکھتی ہیں. یہ سرگرمیاں دے امپروو دا ورکنگ آف دا ہارٹ, بلڈ مسلز اینڈ انکریز اسٹیمنا. اچھا, اس سے مزید کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں ہمیں کہ ہماری جو دل کی ورکنگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس سے. اچھا, اس کے علاوہ آپ اچھی اسپورٹس اگر کرتے ہیں تو آپ کے مسل جو ہے نا وہ بنتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ انکریز اسٹیمنا, یعنی آپ کی قوت برداشت کو بھی یہ بڑھاتی ہیں. ریگولر ایکسرسائز ہیلپس in weight control and prevent dangerous diseases like diabetes and high blood pressure. اچھا, اگر آپ ریگولر ایکسرسائزز کرتے ہیں, ڈیلی آپ نے ایک ایکٹیویٹی اپنائی ہوئی ہے, تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ مختلف قسم کی خطرناک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. ان بیماریوں میں شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسی مہلک بیماریاں بھی شامل ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز آلسو انکریز انرجی اینڈ فلیکسیبلٹی. اچھا, جو جسمانی ایکسرسائزیں ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہماری انرجی کو اور ہماری فلیکسیبلٹی یعنی لچک کو بڑھاتی ہیں. میکنگ اے پرسن ایکٹیو ان ڈیلی لائف, اور جس سے انسان جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں انتہائی چست اور فعال رہتا ہے. Therefore, leisure time should be used wisely to maintain good health. لیکن یہاں پہ ہم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم اپنا جو تفریح کا وقت ہے, جو ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے, اس کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں, بڑی ذہانت کے ساتھ اس کا استعمال کریں, کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے. جس طرح ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں, اسی طرح اگر آپ اس ٹائم کو اچھے سے گزاریں گے تو اس سے آپ کو بینیفٹس ہوں گے, اور اگر آپ نے یہ ٹائم ضائع کیا تو ظاہر ہے اس میں آپ کا نقصان ہے. اور اس ٹائم کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ سارا دن آپ جو ہے نا وہ تفریح سرگرمیوں میں گزار دیں, یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کے کام کاج سے فرصت کے بعد جو آپ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, یہ وہ والا ٹائم ہے. چلیں نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. سائیکولوجیکل اسٹرینتھ یعنی نفسیاتی مضبوطی یا اسٹرینتھ. لیئر ایکٹیویٹیز پلے اے بگ رول ان امپروونگ مینٹل ہیلتھ. جو تفریح سرگرمیاں ہیں یہ ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ ریڈیوس اسٹریس, ریموو ٹینشن اینڈ برنگ پیس آف مائنڈ. کھیل اور تفریح جو ہے نا یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں, پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور سکون فراہم کرتے ہیں. When people take part in enjoyable activities, the body release happy hormones which give them joy. اچھا, اگر آپ اچھی اور خوشی دینے والی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے تو ہمارا جسم ایک اسپیشل قسم کے ہارمون پیدا کرتا ہے جس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور مسرت کے لمحات میسر آتے ہیں. لیئر آلسو امپروو میموری, فوکس اینڈ کریٹیوٹی. اچھا, یہ تفریح ہمیں مزید جو ہے نا وہ کیا فائدہ دیتی ہے کہ ہماری میموری سے امپروو ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو توجہ ہے اور ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بھی اس سے
امپروو ہوتی ہیں. سوشل ایونٹس لائک فیسٹیولز اور گیدرنگز ریڈیوس لونلینس اینڈ میک پیپل فیل کنیکٹڈ. اچھا، جو سماجی تقریبات ہیں جیسے میلے ہو گئے اور اس طرح کی دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے ہماری تنہائی کم ہوتی ہے اور ہم آپس میں اکٹھے ہو کے خوشی محسوس کرتے ہیں. Thus, layer balances life by giving both fun and mental strength. اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریح زندگی کو متوازن بناتی ہے، جس سے ہمیں ذہنی طاقت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کمیونٹی کوہیژن، یعنی سماجی ہم آہنگی. Layer activities help to bring people closer and create strong social bonds. تفریح سرگرمیاں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں اور معاشرے میں مضبوط تعلقات پیدا کرتی ہیں. When people participate in sports, cultural festivals and social gatherings. جب لوگ کھیلوں، ثقافتی میلوں اور سماجی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں they get opportunities to interact with one another. تو یہاں پہ ان کو وہ موقع میسر آتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں. This interaction develop friendship, cooperation and a sense of belonging. اور یہی میل جول دوستی، تعاون اور ایک دوسرے سے وابستگی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. In villages, people come together in fairs and traditional games, while in cities they join clubs, cinemas and community programs. اچھا، گاؤں دیہاتوں میں تو اکثر یہ میلے اور روایتی کھیل وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ اس طرح کے ایونٹس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جبکہ شہروں کے اندر تھوڑا سا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ مختلف قسم کے کلبوں میں، سینما گھروں میں یا کمیونٹی ہاؤسز کے اندر کمیونٹی پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں اور اس طرح وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. سچ ایکٹیویٹیز ریڈیوس سوشل گیپس اینڈ پروموٹ یونٹی ان سوسائٹی. اور ایسی سرگرمیاں معاشرے کے درمیان فاصلوں کو کم کرتی ہیں اور اتحاد کو فروغ دیتی ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے کلچرل پریزرویشن، یعنی ثقافتی ورثے کا تحفظ. لیئر ٹائم از آلسو یوز ٹو پریزرو کلچر اینڈ ٹریڈیشنز. تفریح وقت جو ہے وہ ثقافت اور روایات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پیپل آرگنائز فوک ڈانسز، میوزک شوز اینڈ آرٹ ایگزیبیشنز ٹو ایکسپریس دیئر ہیریٹیج. اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے رقص اور موسیقی کے پروگرام رکھتے ہیں اور اپنے فن کی نمائشیں منعقد کرتے ہیں تاکہ اپنے ورثے کا یعنی اپنی ثقافتی ورثے کا اظہار کر سکیں، دکھا سکیں دوسرے لوگوں کو. ان پاکستان ٹریڈیشنل گیمز لائک کبڈی، کائٹ فلائنگ اینڈ ریسلنگ شو آور کلچرل آئیڈینٹی. پاکستان میں روایتی کھیل جیسے کبڈی، پتنگ بازی اور کشتی وغیرہ ہمارے ثقافتی پہچان کو اجاگر کرتی ہے. سملرلی local festivals such as Basant Urs and Shandur Polo festivals keep traditions alive. اسی طرح بسنت یا مختلف قسم کے عرس اور شندور پولو فیسٹیول جیسے مقامی میلوں سے روایات زندہ رہتی ہیں. These events remind the younger generation of their roots and create respect for their cultures. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو تقریبات ہیں یہ نئی نسل کو ان کی جڑوں کی یاد دلاتی ہے اور ان کو ثقافت کے لیے ان کے دلوں میں احترام پیدا کرتی ہے. Thus, layer activities protect national values and identities. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیاں قومی اقدار اور شناخت کو محفوظ رکھتی ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے لیئر ان رورل ایریاز، یعنی دیہاتوں اور گاؤں میں تفریحی سرگرمیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں. ان ولیجز
layer activities are mostly simple and traditional. دیہات اور گاؤں میں تفریح سرگرمیاں زیادہ تر سادہ اور روایتی ہوتی ہیں. پیپل انجوائے گیمز لائک کبڈی, گلی ڈنڈا اینڈ ریسلنگس. اچھا, جو لوکل کھیل ہیں جیسے کہ کبڈی ہو گئی, گلی ڈنڈا ہو گیا اور کشتی وغیرہ, اس طرح کے جو کھیل ہیں لوگ ان کو انجوائے کرتے ہیں. یا پھر آپ پرانے دیکھیں تو مختلف علاقوں میں بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے, یا مختلف قسم کے میلوں کے اندر وہ وزن اٹھانے کا, پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے. اس طرح کی مختلف قسم کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. دے آلسو پارٹیسپیٹ ان کیٹل شوز. اسی طرح جو مویشیوں کی نمائش ہے اس میں لوگ حصہ لیتے ہیں. ایگریکلچرل فیئرز. اچھا, اس کے علاوہ جو زرعی میلے ہیں ان میں لوگ حصہ لیتے ہیں. اینڈ فوک میوزک گیدرنگز, اور لوک موسیقی کی محفلوں میں بھی لوگ شریک ہوتے ہیں. ان رورل ایریاز لیئر از کلوزلی کنیکٹڈ ود نیچر. دیہی علاقوں میں تفریح قدرت یا فطرت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ایز پیپل اسپینڈ ٹائم ان اوپن فیلڈز, ریور سائڈز اینڈ انڈر ٹریز. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ لوگ کھلے کھیتوں میں, دریاؤں کے کنارے یا پھر درختوں کے سائے میں وقت گزارتے ہیں. دیز ایکٹیویٹیز برنگ ریلیکسیشن اینڈ ہیپینیس وداؤٹ مچ کاسٹ. اور یہ سرگرمیاں بالکل کم خرچ میں سکون اور خوشی کے علامات فراہم کرتی ہیں. ولیج لیئر شوز a strong link with cultural traditions. دیہاتی تفریح ثقافتی روایات سے گہرا تعلق ظاہر کرتی ہے. اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے لیئر ان اربن ایریاز. اب دیہی علاقوں میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شہروں میں تفریح سرگرمیاں کیا ہو سکتی ہیں. ان سٹیز لیئر ایکٹیویٹیز آر مور ماڈرن اینڈ ایڈوانس. یہاں پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز زیادہ جدید اور ترقی یافتہ ہوتی ہیں. پیپل گو ٹو سینماز, ریسٹورینٹس, پارکس, شاپنگ مالز اینڈ اسپورٹس کلبس. لوگ یہاں پہ زیادہ سینماز کی طرف چلے جاتے ہیں یا مختلف ریسٹورینٹس میں ٹائم گزارتے ہیں, پارکس وغیرہ میں جاتے ہیں, شاپنگ مالز میں چلے جاتے ہیں, یا پھر مختلف قسم کے اسپورٹس کلب میں جا کر اپنے تفریح کے لمحات گزارتے ہیں. دے آلسو انجوائے indoor activities like watching TV, using the internet and playing video games. یا پھر وہ انڈور ایکٹیویٹیز میں بھی اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, جیسے کہ ٹی وی دیکھنا, انٹرنیٹ کا استعمال اور ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلنا. اور یہ آہستہ آہستہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے کی نسبت جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئی ہیں. اب نئی جو جنریشن ہے وہ زیادہ تر ٹائم اپنا اسمارٹ فونز کے اوپر, کمپیوٹرز کے اوپر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں گزار دیتے ہیں. اربن لیئر از فاسٹ پیسڈ اینڈ آفرز مینی چوائسیز بٹ اٹ از آفن مور ایکسپینسو دین رورل لیئرز. اچھا, اب شہری تفریح کی ایک تو رفتار تیز ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں چوائس بہت زیادہ ہے, لیکن عموماً دیہی تفریح کے مقابلے میں یہ مہنگی ہوتی ہے, زیادہ لاگت والی ہوتی ہے. اسٹل اٹ پرووائڈز اپرچونیٹیز فار انٹرٹینمنٹ, سوشلائزیشن اینڈ ماڈرن لائف اسٹائل ایکسپیرئنسز. پھر بھی یہ لوگوں کو تفریح, میل جول اور جدید طرز زندگی کے مواقع فراہم کرتی ہے. اور آخر میں ہم اس پورے ٹاپک کا مختصر سا کنکلوژن کر لیتے ہیں. لیئر از اسینشیل فار لائف. تفریح زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے, ضروری ہے. اٹ ریفریشز دا مائنڈ. یہ دماغ کو تازگی دیتی ہے. اسٹرینتھن دا باڈی. جسم کو مضبوط بناتی ہے. اینڈ امپروو سوسائٹی. اور معاشرے کو بہتر کرتی ہے. ان پاکستان بوتھ رورل اینڈ اربن لیئر شو ٹریڈیشن اینڈ ماڈرن ٹرینڈز.
اور پاکستان میں دیہی اور شہری دونوں تفریحی روایات اور جدید رجحانات کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیئر برنگز ہیپینس، یونٹی اینڈ لرننگ۔ اچھا، یہ تفریح جو ہے نا، یہ خوشی کے ساتھ ساتھ اتحاد اور سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ وی شوڈ یوز آور فری ٹائم وائزلی فار ہیلتھ، پیس اینڈ کلچرل آئیڈینٹی۔ تو ہمیں اپنے فارغ وقت کو انتہائی دانشمندی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تاکہ ہم اس سے حقیقت میں صحت، سکون اور ثقافتی شناخت قائم رکھ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ 2 کا جو پہلا حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اگر آپ کو اس پورے ٹاپک کے اندر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یونٹ 2 کے سیکنڈ پارٹ میں ہم سپورٹس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر ہم اپنے یونٹ 2 کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔